بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں اس سے یہ خوشی بہتر ہے۔ عزیزان محترم، محبوب کائنات کی آنے کی خوشی یہ کوئی چھوٹی خوشی نہیں ہے۔ اگر دل میں محبوب کائنات کی یاد ہو، محبوب کائنات کی محبت ہو تو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کروں، یا اللہ تو نے ہم نے اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ اگر ایمان ہو، دل میں سچی محبت ہو۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ محبوب آ گئے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ محبوب آ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے کدھر تھے؟ اللہ تو فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، لوگوں جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں۔ وہ گئے کدھر کو تھے؟ وہ تو ہمارے اندر ہیں، وہ تو ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہماری جان ہے۔ جس کی ایمان جان ہو وہ جاتے کدھر ہیں؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے کدھر تھے۔ اب ہمیں خوشی ہوئی، اور خوشی کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میرے گھر کوئی خوشی ہوتی ہے تو لوگ اٹھ کے میرے گھر آئیں گے، میرے گھر کی طرف قافلہ رواں کریں گے، میرے گھر کی طرف چلیں گے۔ ایسے تو کبھی نہیں نہ ہوا کہ وہ گھر سے اٹھے اور گلی محلے میں پھر رہے ہیں۔ اگر ایسے کریں گے تو ہر بندہ پاگل سمجھے گا، یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو خوشی جس گھر میں ہے اس گھر میں ہم جا نہیں رہے، جس گھر میں خوشی نہیں ہے ادھر کو ہم نے دوڑ لگائی ہے۔ تو ہمیں محبوب کائنات کے آنے کی خوشی ہے، تو محبوب کائنات کے آنے کی خوشی میں ہمیں اللہ کے گھر جانا چاہیے۔ تو ہم خود سوچیں، ہم اتنی خوشی ہے، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے علاوہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں خوشی ہے تو ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ یا اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ اب دوسری بات، جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، جلوس ہوتا ہے، جلوس کے طور پہ ہم مسجد کی طرف اعلان کرتے ہیں آج مسجد سے جلوس نکلے گا، فلاں چوک پہ ختم ہوگا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ چوک سے شروع ہونا چاہیے تھا اور مسجد میں آ کے ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ مسجد سے جلوس شروع ہو رہا ہے اور چوک میں جا کے ختم ہوگا۔ جب ہم چوک تک پہنچتے ہیں تو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے ہم لنگر شریف لے کے اپنے گھر کی طرف، ہمیں یہ خوشی ہے، ہمیں محبوب کائنات کی یہ خوشی ہے۔ ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ہم اللہ سے جڑ نہیں رہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے میری طرف دوڑو،
لیکن ہم تو اللہ کی طرف دوڑ ہی نہیں رہے۔ تو عزیزان محترم، یہ باتیں بہت دل کو تکلیف دیتی ہیں کہ ہم کس کی طرف چل رہے ہیں، ہم کس کی مان رہے ہیں۔ دیکھیں محبوب کائنات کا میلاد کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اے لوگوں میرے محبوب کی اطاعت کرو میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اب یہی تو میلاد ہے۔ جب ہم محبوب کائنات کی اتباع نہیں کریں گے، ہم جو مرضی اپنی طرف سے کر لیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم جب محبوب کائنات کی اطاعت میں آ جائیں گے، اب دیکھیں کل جلوس ہوا، کتنے جلوس ہوئے ہیں، مسجد میں 4-5 نمازی ہیں، فائدہ کیا ہوا اجلاس کا؟ جلوس کا حضور علیہ السلام کی محبت میں نکلا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آج فجر کی جماعت پوری مسجد بھری ہوتی فجر کی جماعت میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ 3-4 بندے ہوتے ہیں۔ وہ کیسی محبت ہے ہمیں محبوب کائنات سے، ہم کیسے عاشق ہیں، کیسی محبت کرنے والے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم کدھر کو جائیں۔ اب دوسری بات، ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں، سنی کا معنی کیا ہے بھئی؟ ہم نے سنی کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ سنی کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا۔ جب محبوب کائنات کے طریقے پہ نہیں چلنا تو ہم تو سنی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ محبوب کائنات کی اتباع کرو تو تمہیں میں محبوب بنا لوں گا، میں تم سے محبت کروں گا، تو اگر ہم حضور کی اتباع چھوڑ کے کسی اور چیز کو سنیت سمجھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سنیت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سب ہی خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس۔ عزیزان محترم، کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو جھانک لیجئے گا۔